چکا ہے. اب میں اپنے ننھے ذاکر حیدر رضوی کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. صلوات. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. جا کے خود کر بلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. روز کشکول اتارے چلا آتا ہوں حسین. روز کشکول اتارے چلا آتا ہوں حسین. تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. ھذا من فضل حسین بن علی و زہرا. ھذا من فضل حسین بن علی و زہرا. حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. صلوات. صلی اللہ محمد و علی محمد. ماشاءاللہ یہ تھے حیدر رضوی ماشاءاللہ بہت خوب. اب میں دعوت دیتا ہوں سید جریحسن کو وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد بر محمد و علی محمد صلوات. یا امام رضا 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا.
تیری عظمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا 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 یا امام رضا۔ غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے فطر اس کو شفا باتی تھی، ویسے ہی روز و شب باتتا ہے شفا تیرا صحن شفا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کم، جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا، اے امام غریب تم ہو میرے طبیب جلد کر دو دوا، یا امام رضا 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 یا امام رضا۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے سید جریسن مولا شہنشاہ خراسان ضامن آہو مولا امام رضا علیہ السلام کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید علی زین اور سید عیان کو بھی تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات۔ جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے، نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، نہ جانے کیسی حقیقت میں حسین کی ماں، کسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، ادب کی اور کی چادر
رسول اٹھتے ہیں ادب کے اور کے چادر رسول اٹھتے ہیں کہ جب حسین کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ جس مقام پہ آدم سے عیسیٰ تک نہ گئے کہ وہ جس مقام پہ آدم سے عیسیٰ تک نہ گئے وہاں حسین کا گورا دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد ماشاءاللہ ذہن و ریان بہت خوب تمام ہمارے ننے ذاکرین جو اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ایک اور خوبصورت ذاکر سید محمد علی رضا سے وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا نانا نبی دادا علی نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا حق کی قسم مسکت تیرا عرش اولا سے کم نہیں کہتا رہوں گا رات دن مجھ کو بھی کوئی غم نہیں جنت کے کھانے کم نہیں جنت کے کھانے سے مولا لنگر تیرا المدد مولا رضا 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 ہم نے پکارا ہے تمہیں فریاد سن آواز سن شاہ عرب شاہ عجب بے کس کی ابرو داد سن حیدر کی طرح تو بھی ہے حیدر کی طرح تو بھی ہے مشکل میں ہے مشکل کشا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تو ضامن آہو بھی ہے سلطان دو عالم بھی ہے ختم رسول کا سبت ہے فخر نبی آدم بھی ہے مشکل پڑے تو کس کو دے مشکل پڑے تو کس کو دے پھر ہم صدا بس یہ بتا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا صلوات ماشاءاللہ یہ ہمارے تمام ننے ذاکرین بہت خوب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں ان تمام پروگراموں کے لیے مولا پنجتن پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے
اور اب میں دعوت دیتا ہوں سید باقر اور حسن اگر ہیں تو تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. برائے خوشنودی مولا امام رضا بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآلہ کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، قبول ہو گئی توبہ رضا کے روزے پر، قبول ہو گئی توبہ رضا کے روزے پر، پڑھا جو سورہ توبہ رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، غریب ہو نہیں جا سکتے حج پہ آؤ چلو، غریب ہو نہیں جا سکتے حج پہ آؤ چلو، ثواب حج کا ملے گا رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، خدا کا شکر کہ دھڑکن کا اور نوبت کا، خدا کا شکر کہ دھڑکن کا اور نوبت کا، تھا رنگ ایک ہی جیسا رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، سمجھ میں آ گئی خوددار مستقیم مجھے، سمجھ میں آ گئی خوددار مستقیم مجھے، پڑھا جو حمد کا سورہ رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر محمد والے محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ماشاءاللہ بہت خوب. ان تمام ننے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. چند اشعار ایک قصیدہ ہے حماد اہل بیت محسن نقوی شہید کے اس سے انتخاب ہے کہ یہ رنگ یہ رمجھم یہ برستی ہوئی خوشبو، یہ رنگ یہ رمجھم یہ برستی ہوئی خوشبو، کھلتے ہوئے ریشم کی طرح رات کے گیسو، اور یہ خاتم انگشت شب و روز کی جھلمل، اور یہ بارش فیروزہ و الماس لبے جو، ارباب زمین سجدہ گزاری میں ہے مصروف، افلاک پہ ملکوت ہے قرآن بزانو، اور صبح کی تسبیح میں قائم کی مناجات، اور الحمد سے والناس تلک شور ہے ہر سو، خود لفظ تیرے اذن سلونی کا ہے محتاج، الفاظ و مفاہیم کا محتاج نہیں تو. اب میں اس کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حیدر رضوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. پر محمد و علی محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو میری طرف سے امام کی ولادت مبارک ہو. مولا اس شب کے صدقے سب کی تمام حاجات قبول فرمائے.
اور مولا جلد از جلد ہمارے بارگاہ سرکار کا ظہور جو ہے وہ فرمائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ پیش خدمت ہو سکیں. ایک دفعہ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. میرے لیے یہ عید اور بھی زیادہ خصوصی ہے کیونکہ رضوی سادات سے ہوں, تو ایک قطع آپ جو رضوی سادات مجھے سن رہے ہیں ان کے پیش خدمت, سادات جو سن رہے ہیں ان کے پیش خدمت. علی والے علی والے مشکل کی کہاں ہم زد میں رہتے ہیں. علی والے مشکل کی کہاں ہم زد میں رہتے ہیں. مقصر ہیں ناغالی ہم تو اپنی حد میں رہتے ہیں. مقصر ہیں ناغالی ہم تو اپنی حد میں رہتے ہیں. جو کوئی پوچھے مجھ سے میرے جد کا تو میں کہتا ہوں. جو کوئی پوچھے مجھ سے میرے جد کا تو میں کہتا ہوں. رضا ہے نام ان کا اور وہ مشہد میں رہتے ہیں. رضا ہے نام ان کا اور وہ مشہد میں رہتے ہیں. علی والے مشکل کی کہاں ہم زد میں رہتے ہیں. قبلہ آ چکے ہیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. علی والے. یہ کلام جو میں اب پیش کرنے والا ہوں آپ لوگوں نے تمام نے سنا ہوا ہوگا, مولا امیر کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں. قصوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے قصوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں, غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں, غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے
مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم میں کیا نبی نے یہ خم میں پکارا نہیں کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر میں غلام علی ہوں غلام علی کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر میں غلام علی ہوں غلام علی اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں اور جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے تانا کفر چپ چاپ سنتے رہے سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی امر کا سر کسی نے اتارا نہیں کیا کہنا یا علی یا علی یا علی لاکھ طوفان آئے مجھے ڈر نہیں میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی جو باور میں ڈبو دے سفینہ میرا ایسا کوئی بھی طوفان کا دھارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر قدر جبی کو گوارا نہیں بر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ حضرت بہت خوب ہمیشہ کی طرح حق کا معیار کبھی کثرت تعداد نہیں حق کا معیار کبھی کثرت تعداد نہیں لوگ گنتی کے ہی تھے حضرت شبیر کے ساتھ کربلا والوں سے نسبت ہے مجھے شیر شناس ایک تعلق ہے میرا چادر تطہیر کے ساتھ Now I invite Syed Zuryaab to come and deliver his lecture in English. Per Muhammad Ali Muhammad Ulantar Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني آمنا من عذابي بشروطها وأنا من شروطها. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and extending our heartfelt felicitations and congratulations to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam al-Zamana, on the great wilada of our 8th Imam, Imam Gharib Tus, Imam Ali ibn Musa, Raza alayhi salam. I won't take much of your time. I wanted to focus upon 3 small areas. The first being this hadith, which I've had the honor of reciting, and why Imam Raza picked this hadith when he was told to narrate something from Rasulullah. Secondly, what were some of the special characteristics of this Imam? And last but not least, some modern day first-hand examples of Zuwar who have visited Mashhad and what special karamats they have witnessed, inshallah. To begin with, we find Grand Ayatollah Wahid Khorasani, may Allah subhanahu wa ta'ala prolong his life, saying the ziyarah of this 8th Imam is one of the highest levels of ziyarah you could do. And it goes further. Imam Hadi al-Naqi alayhi salam says, if you have a wish, go to Mashhad. My grandfather, Imam Raza, will never make you come back empty-handed. That's what the Imam was trying to say. But we go further than this. We find that in his 53 years, when the Imam was alive, he was not only in Medina,
You know, when after Karbala, the Bibis went from Karbala to Kufa to Sham, they were all together. This Imam was the only one who is alone from the house of the Ahlul Bayt, all alone. He had brothers and sisters. Bibi Ma'suma alayha salam is also his sister. But they were not allowed to travel with him. So from the house of the Ahlul Bayt, this Imam, the 8th Imam, is the only one who had to travel the furthest away from his home. He's buried today where? In Khorasan. That's not his home. His home is in Medina. But today Khorasan is the home of all of the mu'mineen because of Imam Raza alayhi salam. We find in his life he answered up to 20,000 questions. Today, if someone asks you more than 5-6 questions, we tend to get impatient, don't we? 20,000 questions. And they weren't only in Arabic and Farsi, they were in Sindhi, you could say the Eastern European languages, the likes of your Slavic regions and so on. So to speak, modern day Polish and Russian. The Imam would speak in these languages to the people. His companions would ask him, how can you speak these different languages? Where did you get this from? He said, the Hujjah of Allah is the Hujjah because He can speak these different languages. Not only humans, even the animals. You know the famous story of the deer, Zamane Ahu, one of Imam Raza's titles. Where did that come from? Because he saved that deer. Inshallah, we'll save that story for another time. Coming back to our point, 20,000 questions. This is why you find whoever believes in the 8th Imam, he believes in all 12 Imams. You never find someone say, I only believe in 9 Imams, 10 Imams, 11 Imams. Whoever believes in Imam Raza believes in all 12. Why? Because Imam Raza was the one who solved people's queries and answered the questions. Today you find some people, Zaydis. I believe in 4 Imams. After Imam Sajjad, it should have been Zayd, not Imam Baqir. You find Ismailis today. We believe in Imam Sadiq. After Imam Sadiq, not Imam Musa Kazim, Ismail. You have those who are known as the Waqifis. After Imam Musa Kazim, that's it, no more. But the khususiyat of Imam Raza is this: whoever believes in him, believes in all 12. Because he cleared all shubhats, all you could say misconceptions. Coming to this point, when the Imam was going through Nishabur. Nishabur back then was as beautiful as it is today. But it was a cultural and knowledge hub, a scholarly place. Just like today you have Oxford, you have Cambridge, you have Harvard, Stanford, you have all these universities in the world. Back then the markaz was also Nishabur. So when Imam Raza is going through, the people said, you are the grandson of the Prophet. Tell us something from the Prophet himself. The Imam could have picked any hadith. What hadith does he pick? Kalimatullah ilaha illallah hisni. The Imam first said, I heard from my father, Imam Musa Qadim, who heard from his father, Imam Sadiq, who heard from his father, Al-Baqir al-Islam, who heard from his father, As-Sajjad, who heard from his father, Al-Hussein, who heard from his father, Imam Ali, who heard from Rasulullah, who heard from Jibreel, who heard from Allah. This silsila, this chain is known as the golden chain narration. What does Imam Raza then say? That Allah said, Kalimatullah ilaha illallah hisni. Saying this word, La ilaha illallah, is Allah's castle. فَمَنْ دَخَلَ hisni amina min adabi. And Allah says, he who says this word, La ilaha illallah, this phrase, he enters my castle. And whoever enters my castle, amina min adabi, he'll be protected from my punishment. Then Imam Raza stopped. And he walked a few places to show this next part is from me, not Allah subhanahu wa ta'ala. He walked a few places and he stopped. And he said, بِشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا. There are conditions to La ilaha illallah, and I am one of those conditions. Meaning what? To understand La ilaha illallah, you need wilaya. Without wilaya, you will have no La ilaha illallah. If it was not for the Imams, how would we know to speak to Allah? Where would Dua Kamal come from? Dua Abu Hamza Thumali, Dua Joshin Kabir. How would we know Allah is Allah? All we know is He is who? Qul huwallahu. Who taught us who is who? He is Allah. He is Bari as-Samad. Where did these come from? From the Ahlul Bayt. Otherwise, we mentioned these examples before, you would have the Tawheed of Iblis. Fakat Allah, only God. Just pray to God. And when God said, bow down to Adam, he said, no, I am better than him. Allah said, well then you have not understood me properly. This is why we read in Surah Fatiha every day in our namaz, Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. That means there is a way to God. It's our way, our decisions, our using our aql to see which is the way to Allah. You can't just make these things up. Imam Raza is one of the biggest daleels for that. We go forward.
we find some of the khususiyat of this Imam. I mentioned one at the beginning. The others are this. This Imam would never laugh out loud. When he would be in the mehfil, he wouldn't laugh out loud. And he never stretched his foot in front of those in front of him. So when he would sit, he would always sit cross-legged as a sign of respect. And he would always make sure that the slaves, so to speak, the workers in the house, would join him whenever he would sit. So whenever the dastakhan, the sufra would be laid out, they would say, let's have a separate one for the non-Arabs, for the Africans, for those from different ethnicities. Imam Raza would say, no, we eat from the same dastakhan. They would say, why? He said, because we have come from Adam, one father, and we came from the same mother, Hawa, and Allah is the judge. Equality back then. Secondly, Imam Raza, he would encourage love of the Quran. Imam Raza would say, if you have any problem in your life, any problem, Imam Raza al-Islam says this, any problem, open the Quran anywhere. Recite exactly 100 verses from that point. Open the Quran, any page, recite 100, not 99, not 101. Imam Raza says 100 verses from that point, then stop. And ask Allah, bihaqqi hadha al-Quran, for the sake of this Quran, remove my difficulty. Imam Raza says, your difficulty will be solved. So Imam Raza is trying to show us what Rasulullah said, I leave behind the Quran and my Ahlul Bayt together. Imam Raza goes forward, he says, I finish the Quran, a whole reading from Fatiha to Nas, every 3 days. The people had tahajjud 3 days, the whole Quran. Imam Raza says, I could finish it quicker, except that every time I read every verse, I contemplate on its asbab al-nuzul, its shan al-nuzul. I look at the verses of the Quran holistically. The Imam goes forward, he would always show ethics of charity. Once a man, the Imam was at Hajj, he came, he said, I need some money. Imam said, wait, let the people go. When the people left, the Imam tried to position himself in a way where he would give the money, but he wouldn't look at the person. He said, why? Just give him the money, he'll go. He said, I don't want to see the shame on his face when he's asking for money. So I would give it for his haya, for his, you could say, bharam, for his reputation. I gave it in a way so he doesn't have to look at me and feel embarrassed. Therefore, we find that one of the special characteristics of the Imam, his special title, is Ar-Ra'uf. All Imams are Ar-Ra'uf, meaning kind. But the ulama say Imam Raza's kindness is tangible. It's different to the others. When you go to the Haram of Amir al-Mu'mineen, may Allah allow all of us to go to Najaf Ashraf, inshallah, you can feel a very high buzurg. You can feel this is Amir al-Mu'mineen. When you go to Imam Hussein alayhi salam, it's like a mother. It's like someone's embracing you. You go to Hazrat Abbas' shrine, again, you can feel that same feeling you feel in Najaf, but it's different. You can feel his pain. When you go to Mashhad, they say, he is Ar-Ra'uf. It's a different feeling. It's one of compassion, of mercy. Because Imam Raza's mercy is different to the other Imams. Not that they are different holistically. I understand what I'm trying to say. His mercy is like their mercy, but it's special in the sense that it's more accessible. When you go through this wasila, it's different to the others. What proof do we have? The Imam himself said, visit me once, I visit you 3 times. I know you have bills to pay. I know you are tired, you have work. You take time out of all of that, you visit me once, I visit you 3 times, my promise to you. When will Imam Raza visit us? He said, the first time when you're in your grave alone. No matter how much your family loves you, no one can be there with you. You die alone, you get buried alone. Imam Raza says, I'll be there to visit you. Secondly, I'll visit you when your good deeds and bad deeds are being weighed up. And thirdly, I'll be with you and I'll visit you on Pule Sirat, where when you slip slightly and you go into the hellfire, Imam Raza says, no, you won't, because I'll be there with you. One of the respected scholars, may Allah bless his soul, he died. He came in the dream of his nephew, also in Al-Medin. He said, my uncle, how was the night of Wahsha for you? Laylatul Wahsha, when you die, it's a scary night. He said, did you know, I visited Imam Raza 64 times. On the first night in my grave, Imam Raza visited me 64 times. So how can that be a night of Wahsha when the Imam al-Ra'uf is visiting you? Instead, there becomes a night of Rahmah for you. Imam Raza is honoring his promise in this way. We finish with some examples. We find a man by the name of Abu Ismail al-Sindi. He says, I went to visit Imam Raza. Again, I saw him with his companions. I smiled at him.
I stood in the beginning, I made eye contact with him, I smiled. Then I came round the side, I sat with Imam Raza, I spoke in Sindhi, not Arabic, not Farsi. I spoke to him in Sindhi. He said, Imam Raza replied back to me in my language. Point being, therefore, that when you want to speak and connect with this Imam, you can do so in any language. Most recent example, we have Allama Tehrani, may Allah bless his soul, Marhum Ayatollah Tehrani, may Allah bless his soul. He says, I was going to Mashhad. On this flight, I was going to Mashhad. I saw a young man sitting there. Next to him, there was this lady. She didn't look Iranian. Her features were different. So I said to him, I use my own words, is she with you? He said, yes. And he said to me, would you like to know how she became Shia? She's my wife. I said, how? He said, we live in Canada. She's ethnically white Canadian. She's ethnically white Canadian. We live in Canada. Every year, twice a year, we go to Mashhad to visit my parents. I'm Iranian. He said, one day we visited my parents in Mashhad. I said to her, stay home. I'm going to go read namaz in Imam Raza's haram. He said, as I was trying to leave, she said, wait, allow me to come today as well. He said, come along. You know, when you enter, there's a part where the men go and then the ladies go. He said, I stopped her. I said, you can't go in. You stay here. I'm going to go in, pray and come back. He said, I had entered the men's side. I heard her scream. She screamed my name. I came back out. I said, what's happened? She said, wait, I can see someone in the dari. And he is telling me to tell you that why am I not allowed to enter the shrine? This is my shrine. Tell your husband that I have given you permission to enter. He said, I didn't understand what she was trying to say. She's saying, I can see a man in the dari saying, I'm allowed to enter. I didn't understand. He said, I went in, I came back. When I came back, she told me, I also went into the shrine. And I saw this person inside looking at all of the zawar. And when you had finished your prayer, how did I know? Because he told me he has now finished his namaz, you can go outside to meet him. Since that day, she became Shia. Point being, Imam Raza alayhi salam, that point I made earlier, Ar-Ra'uf, his mercy, kindness is different to others. Try and connect to him in these nights, inshallah. Another example, there was a man who, again, one of the Khuddam narrates this. He says, I entered the holy shrine of Imam Raza and I saw a man sleeping. I said to him, I kicked him with my foot and I said, this is not a place to be sleeping. A place of ibadah, the zari is there. If you want to sleep, go somewhere else. He said that man got up, he held his side. He said, Imam Raza, I'm your zair. Yes, I should not have been sleeping here. I'm in the wrong. But he kicked me. He's hurt my feelings. The Khadim narrates, that night I also had a dream. In my dream I saw Imam Raza approaching me, but he was in pain. And I began to cry. I said, my Imam, why are you in pain? He said, when you kicked that zair, you nudged him with your foot, it's like you've hurt a part of me. My zawar are very close to my heart. So therefore, on nights like this, when you connect with the Imam, doesn't have to be tonight, could be tomorrow. Maybe you're hearing about Imam Raza for the first time. Doesn't matter. The kami is from outside, not their side. It takes a little inch and they will extend their hand. Try seek tawassul. Some of you have your exams, some of you have your mocks and whatever it may be. May Allah give all of you success. Seek tawassul to Imam Raza alayhi salam. I finish on this last example, just to highlight how closely we can connect ourselves to the Imam. You don't have to be in Mashhad. There are many who go there, perhaps they are not connected to the Imam as you are here in Walthamstow today. What do I mean? Ayatollah Bahjat narrates this. He says, one day some Zair, some Zawar were coming back from Mashhad. They met a fallah on the way, a farmer, a kasai. When they met him, they said, why are you working here? Go to Mashhad, go to Ziyarah, go visit the 8th Imam. Why are you working for the world? The farmer replied, when you visited Imam Raza, did you know he is alive? He said, how can this be? We couldn't see him. We saw him, we said salam, if we could see him, but we didn't say salam. We just went there, did Ziyarah, came back. He said, now listen to me. Thousands of kilometers away from Mashhad, he shouted, Assalamu alayka, ya Imam Thamin, ya Ali ibn Musa Raza. This time when he said salam, the jawab of the salam is wajib. Every time you say salam to the Imam, he replies back, we just can't hear him. But this time when this farmer, who didn't go to Mashhad, he was in his farm, when he said salam, everyone heard a jawab of that salam. The point being, therefore, it's quality over quantity. And so on nights like this, we ask Imam Raza, in the name of Bibi Ma'sumaikum,
who Imam Raza says, if you have not visited her, it's like you've not visited me at all. In fact, as the famous poet says, Raza ka zikr ho, masumwae kum ki raza lekar. We can only do zikr of Imam Raza through Bibi Ma'sumwae first. On nights like this, we ask Imam Raza alayhi salam tawassal, seeking through him, for the sake of Bibi Ma'sumwae kum, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, and before Allah subhanahu wa ta'ala, to accept all of the hajat of the mu'mineen here, to remove all of our difficulties, and may Allah subhanahu wa ta'ala allow all of us to be with Imam Raza fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. For the love of Imam Raza, can we recite aloud salawat? محمد ماشاء اللہ زریاب بہت خوب، بہت شاندار انداز میں آپ نے تمام اپنا بیان کیا. آج اس امام کی ولادت ہے جن کو ہم زیارت میں مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں کہ یا غریب الغرباء، یا معین الضعفاء والفقراء، یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، شمس الشموس انیس النفوس، مدفون بعرض توس، سلطان عرب والعجم، ابو الحسن علی ابن موسی الرضا، الراضی بالقدر والقضاء. ہم اپنی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے حضور کہ وہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے اور ہم اس سے جتنا زیادہ استفادہ کر سکیں. وہی جو قصیدہ پہلے اس کے چند اشعار پیش کیے تھے، اس سے کچھ مزید اشعار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، غربت میں بھی سردار شب و روز ارم ہے. کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، غربت میں بھی سردار شب و روز ارم ہے. اے ضامن سامن مجھے ایک بار عطا کر، اے ضامن سامن مجھے ایک بار عطا کر، ہو حرف یقین جو سر ادراک رقم ہے. اور صد شکر کے حاصل ہے تیرے درد کی دولت، صد شکر کے حاصل ہے تیرے درد کی دولت، میں خوش ہوں یہ تیری عطا تیری کرم ہے. اور راضی ہے اگر تو نہیں چاہیے کچھ اور، راضی ہے اگر تو نہیں چاہیے کچھ اور، تو خود ہی رضا ہے مجھے خالق کی قسم ہے. اور فردوس بری یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، فردوس بری یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، دیکھوں تیرے رستے سے تو دو چار قدم ہے. اور عادی ہوں ازل سے میں تیرے لطف و کرم کا، عادی ہوں ازل سے میں تیرے لطف و کرم کا، شاہوں کی نوازش میرے معیار سے کم ہے. اور ہاں میرے لیے ہے یہی معراج عبادت، ہاں میرے لیے ہے یہی معراج عبادت، حاصل میرے سجدوں کو تیرا نقش قدم ہے. اور محسن کے لیے حکم ہے کیا اے میرے مولا، محسن کے لیے حکم ہے کیا اے میرے مولا، یہ تیرا قصیدہ ہے یہ میں ہوں یہ قلم ہے. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی بغیر کسی توقف سے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عباس آبدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری. بل محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعجل. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء وسيد البطهاء المخاطب ياسين وطه ونور الأرض والسماء أبي الزهراء أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں ایک عظیم مناسبت پر. ہم سب کے آقا و مولا 8ویں جانشین رسول اور 8ویں آفتاب ولایت و امامت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت. اور آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی مجلس ترحیم میں نہیں بلکہ جشن ولادت مولا امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب امام کا جشن ہوتا ہے تو ہمارے روم پر خوشی کے آثار بھی نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ان سے ویسے ہی ہے جیسے جسم کا روح کے ساتھ ہوتا ہے. روح کے بغیر جیسے جسم مردہ ہے ویسے ہم بھی اماموں کے بغیر مردہ ہیں. ہمارے اندر جو زندگی ہے انہی کی ولایت اور امامت کی وجہ سے ہے، ورنہ باقی چیزوں میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں. اللہ کی توحید ہو تو باقی سارے موحد ہمارے ساتھ شریک ہیں. اللہ کی رسالت، رسول کی رسالت کی بھی بات ہو تو بہت سارے کلمہ گو بھی ہمارے ساتھ ہیں، مگر جب ولایت اور امامت کی بات ہو تو صرف آپ ہی ہیں جو اس سے وابستہ ہیں اور اسی سے اپنے اندر زندگی کے آثار پاتے ہیں. ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ولایت و امامت کیا ہے ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا جب ہم اس سے باہر نکل کے دیکھیں گے. ایک مچھلی کے بچے کو سوال پیدا ہوا، ذہن میں اس کے سوال آیا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ پانی کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ اس نے ایکسپلین کیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. کہا چلتے ہیں بڑی مچھلی سے پوچھتے ہیں، ایکسپیرینس والی سے، ایج والی سے، سینئر سے پوچھتے ہیں. سب سے پوچھتے گئے، پانی کی ڈیفینیشن کسی نے صحیح معنوں میں نہیں کی. یہاں تک کہ سب نے کہا کہ جو سب سے بڑی ایکسپیرینسڈ اینڈ ایجڈ فش ہے اس کے پاس چلتے ہیں. سب سے پرانی، سب سے تجربہ کار اور سب سے زیادہ ایج، مسن، عمر والی، تجربے والی مچھلی کے پاس ساری مچھلیاں آ گئیں. کیا سوال ہے کر کے کہ مچھلی کی بچی نے پوچھا ہے اور ہم سب کے بھی اندر وہی سوال آیا ہے کہ یہ پانی ہے کیا چیز؟ تو اس نے کہا کہ میں سمجھاؤں تو تم نہیں سمجھ پاؤ گی، میرے ساتھ چلو. ساری مچھلیاں اس بڑی مچھلی کے پیچھے چلنے لگیں. بڑی مچھلی نے سمندر سے اپنا منہ باہر کیا، سب سے کہا تم بھی سمندر سے باہر نکلو، پانی سے باہر نکلو. سب نکلے، فوراً لوٹ کے واپس پانی میں آ گئیں. بڑی مچھلی نے پوچھا سمجھ میں آ گیا؟ کہا ہاں بالکل سمجھ میں آ گیا. کہا کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جب تک پانی کے اندر تھی ہمیں پانی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا. پانی کے اندر تھی تو پانی کی قدر بھی نہیں تھی. پانی سے تھوڑا باہر نکلے تو پتا چلا کہ ہماری زندگی ہی پانی ہے.
پانی کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے ہیں. بالکل اسی طرح شیعوں اگر اہل بیت کی ولایت و امامت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے نہیں آتی کہ تم اسی کے دائرے میں ہو. ذرا باہر نکلو تو پتا چلے گا کہ ہماری حیات ہی ولایت ہے. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری زندگی ہی ولایت و امامت ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں. یہ کب پتا چلے گا؟ جب باہر نکلے دیکھیں. کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ جو ولایت و امامت کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے پاس جا کے دیکھیں وہ کتنے یتیم لگتے ہیں. نہیں کیا آج کر رہے آپ؟ وہ کتنے یتیم لگتے ہیں، ان کا کوئی واری نہیں، کوئی ان کا وارث نہیں. جو جتنا چالاک ہے وہ ان کا امام بن جاتا ہے، جو جتنا بہت ہنر والا ہوتا ہے، بیوقوف بنانے کا ہنر جانتا ہے، وہ ان کا پیر بن جاتا ہے، وہ ان کا بابا بن جاتا ہے، وہ ان کا پھر لیڈر بن جاتا ہے. کتنے لیڈر کوئی حساب نہیں، کتنے امام کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. جب کوئی اس ولایت و امامت کے دائرے سے نکل کے دیکھے تو پتا چلے کہ ہماری زندگی ان سے کیسے وابستہ ہے. ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کے اندر کوئی کمی دنیا نے نہیں دیکھی، ان کے اندر کوئی نقص دنیا نے نہیں دیکھا. جو عیب والے ہوتے ہیں وہ ہمارے امام نہیں ہوتے ہیں، جو بے عیب ہوتے ہیں لا ریب ہوتے ہیں اس خدا کی بھرپور نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے امام. یہی بنیاد ہے. ہمارے اس عقیدے کو باقی لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں. ذرا ان کو سمجھ میں آئے تو کہتے یار کمال کا عقیدہ ہے ان کا. یہ ایک لمحے کے لیے بھی لاوارث نہیں ہے. ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، رسول اکرم کی زندگی سے لے کے آج تک شیعہ جو امامت و ولایت کا ماننے والا ہے نا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی لاوارث کہیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے. سائملٹینیسلی کوئی ان کا وارث ان کی بھرپور حفاظت، بھرپور ہدایت، بھرپور امامت، بھرپور قیادت کر رہا ہے. کسی جگہ پر بھی انہیں کوئی کسی ایک لمحے کے لیے بھی شرمندگی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم ہمارے ہر امام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے کسی امام کا ریکارڈ خراب تو تھوڑی ہے. کسی کے شجرے کو بتاتے ہمیں شرمندگی تھوڑی اٹھانی پڑتی ہے. جو شرمندگی اٹھانے والے لیڈروں کو ماننے والے ہیں وہ نہیں مناتے، کیونکہ ولادت منانے کے لیے شجرہ بتانا پڑتا ہے، اس کی پوری ہسٹری بتانی پڑتی ہے، اس کے باپ اس کے دادا کا نام بتانا پڑتا ہے، اس کی ماں اور اس کی نانی اور اس کی دادی کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے، جو قابل تعریف نہیں ہے. اور پھر وہ شرمندگی اسی لیے اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ولادت کا منانا جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. ہم سے پوچھو، فخر سے مناتے ہر امام کی ولادت کا، کیونکہ شجرہ جن اماموں کو ہم مان کے چلے ہیں وہ اتنا شفاف ہے کہ سورج کی روشنی میں بھی کوئی عیب پیدا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے اماموں کے شجرے میں کوئی عیب. صلوات پڑھ دیں محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہماری ان ہستیوں کے تعلق کو سمجھے. ہم یہاں آئے ہیں تو ایسے نہیں آئے، واقعاً ہم ایسے نہیں آئے. خاص انویٹیشن ہوتی ہے، روح کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دل کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ ایسے ہی نہیں آ کے بیٹھ گئے، آپ کو کسی طرح کوئی ایک ہڈن فورس نے یہاں تک پہنچایا ہے. ایک مخفیانہ طاقت ہے جو آپ کے اوپر کار فرما رہی ہے اور آپ کو گھروں سے نکال کے یہاں تک پہنچا رہی ہے، اور آپ مجلس کا، محفل کا حصہ بن گئے. بہت 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 فخر کرنے کی بات ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ماننے والوں میں سے. بہت بڑی بات ہے. کن کے ماننے والے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں. ہمارے معصوم کتنے ہیں؟ سب جانتے ہیں. کہیے 14. آپ کو اندازہ ہے کہ کیوں کچھ نام بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں؟
کیونکہ ان جیسا کوئی اور نام ہی نہیں ہو سکتا ہے. نہ ان کا کوئی کردار ان کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی نام ان کی برابری کر سکتا ہے. 14 معصومین میں 4 محمد ہے اور 4 علی ہیں برابر. محمد ریپیٹ ہو رہے ہیں، علی بھی چل رہے نہیں چل رہے؟ بتائیے. کوئی ابھی سے تو نہیں کوئی بھوک لگنے لگی؟ تو اگر آپ بھوک بھی لگے گی تو کھانا ہم سے کہا گیا کہ نماز کے بعد ہی ملنے والا، لہذا پوری توجہ ادھر دیجئے تاکہ پہلے روحانی غذا مل جائے پھر جسمانی غذا ملے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دیکھیں مجھے بہت بڑا مجمع نہیں چاہیے مگر سننے والا مجمع ضرور چاہیے. تو آپ سن رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 14 معصومین ہیں عصمت کبریٰ پر فائز، یعنی جن سے ایک ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوا، جو بھول خطا نسیان سے بالا تر، جو پرفیکٹ ہیں ایسے کہ جو وہ کریں دی بیسٹ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کسی جگہ پہ کہا تھا کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کی ہر ادا دی بیسٹ ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی. ایسی ہستیوں کا مان کے چلیں، ایسے perfect human beings. There are 14. But listen to this, very important. They are all infallibles. Infallibles means they have not even thought about committing any sin. سوچا بھی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. جس کے پاس علم کامل ہو وہ پھر عصمت کامل پر بھی فائز ہو جاتا ہے. عصمت کا مطلب انفیلیبلٹی. غور سے سنیے، 14 ہیں. نام 2 ایسے ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتے ہیں اس طرح کہ محمد کتنی دفعہ کہیے؟ 4. اور علی 4. اور حسن 2. مگر کچھ نام ہے یونیک. ایک خاتون کل خواتین عالم کی نمائندہ بن کر عصمت کے اس گلستان میں محور و مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جن کا وہ مقام ہے کہ اس کے بغیر نہ نبوت ہے نہ امامت ہے. کوئی بھی الہی منصب اس بی بی سے جدا نہیں ہو سکتا جس کا نام یونیک ہے. ایک ہے اور پھر باقی 13 معصوم مرد ہیں. گویا اس کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر 13 مرد معصوم ہے ایک طرف تو اکیلی ایک خاتون ہے جو اس طرح برابری کر رہی ہے. عجیب و غریب نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو میرے ساتھ چلیے، جو میتھس میں بہت آگے ہیں جلدی جلدی میری مدد کریں. 4 محمد، 4 علی اور 1 فاطمہ، ہو گئے کتنے؟ 9. 4 اور 4 اور پھر 2 حسن. اب آپ کی بات صحیح بھی 13 ہوئے؟ نہیں ہوئے، پھر بھی 11 ہوئے. تو میں میتھس میں کمزور ہوں تو مجھ سے زیادہ آپ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور سے سنیے پھر سے. 14 معصومین، 14 معصوم، 14 infallibles. Amongst them 4 are named as Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And Ali got 4, right? 1 Fatima. 4 4 8 اور 1 9. 2 حسن ہیں، ایک دوسرے امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. ہو گئے کتنے؟ 11 ہو گئے. ابھی 3 ہیں. 3 نام یونیک ہیں، یعنی ایک ہی بار آئے ہیں، ریپیٹ نہیں ہوئے. حسین 14 میں صرف 1 ہے، نام ریپیٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کردار بھی ریپیٹ ہونے والا تھا ہی نہیں. وہ ریپیٹ ہونے والا نام
کردار کی وجہ سے ریپیٹ بھی نہیں ہونے والا تھا، اس لیے حسین کہیے ایک ہے۔ آگے دیکھیے موسیٰ بھی ایک ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس ہیبت کا عجیب اللہ نے مظہر بنایا کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ کی ہیبت کے مقابل میں فرعون و فرعونیت ہے تو اس موسیٰ کے مقابل میں جتنی بھی بنو عباسیہ کی طاقتیں تھیں وہ ساری کی ساری کمزور پڑ گئی تھی۔ ہیبت کچھ ایسی تھی، اور وہ بھی یونیک ہے، ہیبت بھی اپنے یونیک ہے۔ اور علم و معرفت اور رسول کی شریعت و سنت و سیرت کا صحیح معنوں میں پرچمدار ایک نام ہے جس کا نام جعفر ہے۔ ٹھیک، یہ دو ہو گئے، اور ایک نام جو میں نے عرض کیا حسین۔ ٹوٹل 14 ہستیاں ہیں، مگر یہ جو علی ریپیٹ ہوئے ہیں یہ تیسرے علی کی بات کر رہے ہیں کہ جو چہاردہ معصومین کے گلستان میں ہم سب کے 8ویں امام بن کر تشریف لائے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ آپ دنیا میں تشریف لائے 11 ذی قعدہ کا دن تھا، اور سن 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے۔ آپ کی والد ماجدہ کا نام نجمہ خاتون آپ سب جانتے ہیں، اور والد کون ہے؟ 7واں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بہت اولاد سے نوازا، about 36 to 38 children only from our 7th امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اتنی ساری اولاد میں جو امام ہے وہ ایک ہے، اور وہ 8واں امام ہمارا امام رضا علیہ السلام۔ آپ کی ہی ماں سے ایک اللہ نے بیٹی ایسی بھی عطا کی تھی کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کی مشابہ رہی، اور اس امامت و ولایت کے پرچمدار بن کر آپ کی حفاظت میں آپ نے بھی وہ رول ادا کیا کہ آپ کا نام ہے معصومہ قوم سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی اللہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں امام تو 12 کے 12 امام رسول اللہ کے جانشین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جانشین۔ جانشین کا مطلب کیا؟ کہ ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھنے والے جس جگہ پہ رسول بیٹھا کریں۔ جانشین کا مطلب یہ ہے، اگر ایک زینہ بھی کسی نے چھوڑا ہے تو وہ چھوڑ کر بتا رہا ہے کہ وہ جانشین نہیں ہے۔ تاریخ کو سامنے رکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بھی زینہ کسی نے رسول اللہ کا چھوڑا، سمجھو کہ وہ رسول کا جانشین نہیں ہے، جو ٹھیک اسی جگہ پہ بیٹھے۔ چنانچہ ایک راوی کہتا ہے کہ نشاپور سے میں کافی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، تو میں نے عجیب خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اپنے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ گاؤں کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم سب گئے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، تو محراب کی جگہ پر رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، تو مجھے بلا کر کے ایک مٹھی تشت جو خرمے کی وہاں پر ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس تشت سے ایک مٹھی خرمہ اٹھایا، میرے حوالے کیا۔ میں نے لیا اور لے کر کے کاؤنٹ کیا تو ایگزیکٹلی 21 دانے تھے۔ آنکھ کھل گئی، بے چینی میری بڑھ گئی۔ میں نے خود سے تعبیر یہ کیا کہ شاید میری 21 گھنٹے زندگی ہے اب باقی، یا 21 دن مجھے اللہ زندگی دے رہا ہے، اس کے بعد موت آنے والی ہے، کیونکہ مجھے 21 دانے ملے تھے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر میں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاؤں تو شاید 21 سال میری مزید عمر میں اس طرح تعبیر کر رہا تھا کہ اسی دن منادی نے ندا دی کہ اے لوگوں مبارک ہو کہ تمہارے گاؤں میں رسول اللہ کے فرزند علی ابن موسیٰ کی سواری آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں سے مدینے سے چلے تھے
اور نیشاپور سے پہلے اس گاؤں سے گزرتے ہوئے جانا تھا. تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہو رہی ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور یہ رسول کے فرزند کے تشریف لانے کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے. تو میں نے دیکھا دیکھتے دیکھتے مجمع بھی سارا